والقرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العلي العظيم. منبر نور پر جلوہ افروز ناظم اہل سنت آل نبی اولاد علی عزیز القبر قدر محترم قبلہ سید شاز عرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر ائمہ مساجد سامنے تشریف فرما باوقار سنی عوام ایک گوشے میں انتہائی عقیدت سے سماعت کا دہی عفت معاب خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے، اس مالک حقیقی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شادی کے موقع پر یا یوں کہوں کہ اس خاندان کو یہ شرف بخشا ہے کہ شادی تو ان کے گھر میں ہے، دولہا تو یہ جناب بنے ہیں، مگر آمینہ کے لال کا ذکر کر کے یہ اللہ کے دولہے کا ذکر کر کے خدائے وحدہ لا شریک کو راضی کر رہے ہیں. جس خدا نے مصطفیٰ کو معراج کا دولہا بنایا، اس حبیب کا ذکر کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت سنوار رہے ہیں. لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں شادی کے محفل میں مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا 1400 برس پہلے جب مکی کی وادیوں میں وہ میرا رسول آیا تھا نا، تو مادر پاک سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا محمد جب ہوا نا تو ہونے کے ساتھ سر سجدے میں تھا اور زبان پر جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. میں نے کہا پیارے جو رسول پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو نہ بھولا ہو، پھر امت اتنی بے وفا کیسے ہو سکتی ہے کہ موقع خوشی کا ہو اور ذکر رسول کا نہ ہو. ذکر رسول کا کر کے ہم اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں روشن کر رہے ہیں. اور یہ تو خوشبو والی کا ذکر ہے پیارے، یہ تو اس کا ذکر ہے کہ جس کی ذات خوشبو، جس کا کردار خوشبو، جس کی صفات خوشبو، جس کی بولی خوشبو، جس کی چال خوشبو، جس کی آل خوشبو، جس کے اصحاب خوشبو، اس کا ذکر ہو جائے تو محفل میں بھی خوشبو ہی خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. مگر میں آج ویسے آپ خطابت سنتے رہتے ہیں، بے شمار خطبہ آپ کے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، خطاب سنتے ہیں سناتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ منٹ بہت لمبی گفتگو ہے، بہت آسان لفظوں وہ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. یہ جو مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں نا، یہ ضروری ہے اس لیے کہ دنیا اس وقت پروپیگنڈا کر رہی ہے اسلام کے شہزادوں اور شہزادیوں کے دماغ کو گندا کرنا. میں صحیح کہہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا اسلام مقدس شہزادوں اور شہزادیوں کے ذہنوں کو گندا کر. میں یہاں پر چیخ کر بڑی اچھی طریقے سے آپ کو کرامت سنا سکتا ہوں. الحمدللہ پورے ہندوستان میں اس حبیب کی نالین کے سب سے لوگ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. مگر میں آج خطاب کے موڈ میں ہوں. میں آپ سے اور بالخصوص اہل جودھ پور سے چند ضروری باتیں کرنے کے موڈ میں ہوں جو درد کئی دنوں سے دل کو کھائے جاتے. آپ نے دیکھا پہلے
کسی فائل کے نام سے پکچر آئی، ذہنوں کو گندا کیا گیا۔ اب ایک سٹوری کے نام سے فلم کو لانچ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کس طرح سے کرورتا اور دہشت پھیلاتا ہے۔ میں نے کہا پیارے مجھے ایک بات تو بتا، جو مذہب وضو میں بغیر فضول پانی بہانے سے منع کرتا ہو، وہ مذہب کسی بے قصور کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے لوگوں کے پاس اسلام کا نالج نہیں، اسلام کیا تعلیم دے رہا، کیا تعلیم دے چکا ہے، اس کا نالج نہیں۔ آج اسلام کی شہزادیوں کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کہیں سیریا کہیں افغان بھیجا جا رہا ہے، انہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں پیارے، کیا کبھی ہماری ان بیٹیوں نے میری ماں سیدہ عائشہ، میری ماں سیدہ خدیجہ، میری ماں سیدہ زہرا کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کری؟ آج ماڈرنزم کے نام پر ذرا سا مائک رپورٹر لے کے آ گیا، تنہ تنہ کر اسلام کے خلاف زبانیں دراز کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے اس عظیم بارگاہ میں لے چلوں، تو کردار کی بات کرتا ہے، اسلام کی شہزادیوں کے دوپٹوں نے، ان کی کملیوں نے، ان کی چادروں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رسول کی عظمت والی بیٹی کی بارگاہ میں ایک سوالی آیا اور آنے کے بعد دستک دیتا ہے، کہتا ہے کچھ کھانے کو، میں کئی دن سے بھوکا ہوں۔ تو سیدہ زہرا پاک اپنی کنیز فضہ سے فرماتی ہے جاؤ دیکھو گھر میں کچھ ہے۔ تو جب گھر کچھ کھانا گیا تو پتا چلا کہ کئی دن سے فاقے ہیں اور کھجور اور پانی پر گزارا ہو رہا تھا، آج وہ بھی ختم ہوا۔ رہ کے فاقوں میں زمانے کو کھلانے والے، ان کے گھر میں آج کچھ نہیں۔ سیدہ زہرا نے فرمایا کہ یہ چادر مجھے میرے بابا نے عطا فرمائی تھی، یہ چادر فلاں یہودی شمعون کے یہاں لے جاؤ اور اسے گروی رکھ کر کچھ اناج لے آؤ اور اس سوالی کے سوال کو پورا کرو۔ وہ یہودی کے پاس سیدہ فضہ پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد اس توجہ ہے، دیکھیں میں اگر آپ کہیں تو چلاؤں، اجازت ہے آپ کی اگر آسان زبان میں سمجھ پائیں، ورنہ بزرگ کہتے ہیں کہ یار وہ مولانا آئے تھے چیر پھاڑ کھا مولانا تھے، وہ زمانے گئے، پھر کبھی کسی موقع پر آئے کہ کرامت سنائیں گے۔ جو بات اس منڈپ سے آپ تک پہنچانی وہ آپ سے، سیدہ عائشہ نے چادر دی، کہا جاؤ دے کر آ جاؤ۔ وہ گیا، وہ آپ کی کنیز گئی، یہودی کے پاس کہتی ہے کہ کچھ اناج دے دے۔ سیدہ کے دروازے پر سواری نے دستک کی ہے، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا بدلے میں کیا لائی ہے؟ وہ کہتی ہے سیدہ فضہ کے بدلے میں رسول کی بیٹی کی مبارک چادر لائی ہے۔ وہ شمعون نے جب شاز بھائی چادر دیکھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ کتنی عظمت والے گھر کی یہ عظیم بیٹی ہے، جو بیٹی ایک بھوکے کو اپنی چادر گروی رکھ کر کھانا کھلا سکتی ہے، ارے جب اس کا باپ کچھ کہے گا تو کتنا حق کہے گا، کتنا سچ کہے گا۔ فضہ سے کہتا ہے یہ چادر اپنے پاس رکھ، پہلے اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کبھی آپ نے اس چادر کی عظمت کو سمجھا کہ یہ اللہ نے جو چادر رکھی، یہ چادر نہیں، اللہ نے تیرے سر پہ تاج سجایا ہے۔ آج کیرلا سٹوری کے نام پر نوجوان بچیوں کے برین واش کیے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کتنا کرور، کتنا ظالم ہے۔ شاز بھائی ایک کلپ میرے پاس آئی، اس فلم کا ایک شارٹ تھا،
جس میں ایک برقعے والی خاتون اپنے باپ کے چہرے پر تھوک رہی ہے اور نیچے لکھا تھا کہ دیکھو یہ وہ کہتے ہیں نا ادھرمیوں کا دھرم. میں نے کہا تو نے اس سے دیکھا, اس سے سمجھا, کبھی جا کر حاتم طائی کی بیٹی سے پوچھ کے مصطفیٰ کے غلاموں کا کردار کیسا ہے. حاتم طائی جنگ میں آیا, ہارا, اس کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو قیدی بنا کر کھڑا کیا گیا, مصطفیٰ جب قیدیوں کا نظارہ کرنے آئے, آقا نے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے چادر ہٹ گئی. میرے مصطفیٰ نے وہ کالی کملی جس کی فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں, وہ کملی اٹھائی اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھا. وہ کہتی ہے کہ محمد میں تو دشمن کی بیٹی ہوں, پھر میرے ساتھ یہ میٹھا اور اچھا سلوک کیسا؟ تو کریم آقا نے جواب دیا, بیٹی چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی, بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی ہر باپ کے لیے عزت ہوتی ہے. جو نبی دشمن کی بیٹی کا سر ننگا نہ دیکھ سکتا ہو, وہ نبی اپنی دین کی شہزادی کو یہ تعلیم دے گا کہ اپنے کافر باپ کے منہ پہ تھوک؟ جبکہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تاکہ وہ دین کے لیے اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں. آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو جلسہ کر لیں گے. میں جنرل بات کروں, مولوی کا گریبان پکڑا ہوا, پیر صاحب کا گریبان پکڑے. امت کے یہ مسئلے جو آج ہر عام و خاص کے لیے توجہ کا مرکز ہے, ہمارے اسٹیجوں سے یہ باتیں نہیں ہوئی. آج ہم نے شادیاں مہنگی کی, اس لیے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. آج ہماری بیٹیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, مگر ہمارا بیٹا یا ہماری قوم کا شہزادہ تو خوبصورتی دیکھ رہا. میرے آقا نے فرمایا خوبصورتی دیکھو, مال دیکھو, دین دیکھو, مگر دین کو پہلے رکھو. دین آ جائے گا, مال آج ہے کل نہیں, خوبصورتی آج ہے کل نہیں. اگر دیندار عورت مل گئی تو پورے خاندان میں اللہ برکت نازل فرمائے. مگر آج شادیاں ہم نے نہیں. کئی نوجوان شاز بھائی, میری تنظیم چلتی ہے, کئی نوجوان بیٹیاں 30 سال کی ہو گئی مگر کسی جوان نے آج تک یہ پہل نہیں کی کہ میں اس بیٹی کا گھر بسوں. میں کہتا ہوں ہندو کی بیٹی بھی لائق تعظیم ہے, مسلمان کی بیٹی بھی لائق تعظیم. ارے کسی کی بیٹی کو کیوں لے جاتا ہے؟ اپنے علاقے میں نظر تو کر, کئی تجھے غلام خدیجہ مل جائیں گے. آج ہم بڑے جلسے جلوس میں شریک ہو کر نعرے تو لگاتے, مگر پریکٹیکل آ کر اپنے اسلاف کی سنت کو ادا کرنے کی قوت کسی میں نہیں. کئی بیٹیاں اس لیے بیٹھی ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے, باپ کے پاس دینے کے لیے دہیج نہیں. میں قوم کا درد بانٹ رہا ہوں, غلط برا لگے تو معافی چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پوری زندگی باپ مزدوری کرے گا اور دعوت میں کھانا کھا کر جائیں گے اور کہیں گے کہ نمک کم تھا, مرچ کم تھا. میں نے کہا ظالم, تجھے سالن میں نمک دکھا, تجھے اس باپ کے چہرے پر مزدوری کے نشان نہیں دکھے. آج ہم کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے, تو میں نے کہا بیٹا اس جنت کا دروازہ باپ کے قدموں میں ہے. ماں کے جلے ہوئے ہاتھ تو سب دیکھتے ہیں, باپ کے تلووں میں چھالے تمہیں کیوں نظر نہیں آتے؟ آج کا نوجوان بھائی, بات کڑوی لگ رہی ہے تو میں گھٹا کر کرامت بیان کر سکتا ہوں. آج اگر تم یہ نہایت کر لو کہ ہمیں اپنی قوم کی بیٹیاں جو عمر تک پہنچ گئی, دہیج نہیں, ان کے پاس مال و زر نہیں, آج اس قوم کا نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں اس کے اجڑے ہوئے چمن کو بساؤں گا, تو بتاؤ کیا ہماری بیٹی کسی ایرے گرے کے ساتھ جا سکتی ہے؟ جاوید بھائی, کہاں زمزم پینے والی قوم, کہاں زمزم پینے والوں کی بیٹیاں آج غیروں کی باہوں کی زینت بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے اور تمہارے لیے شرم کا باعث ہے.
سے ایک صاحب نے کہا شاز بھائی جہاں دیکھو وہ دہیج کے خلاف بیان کرتے تھے، جب وہی اللہ ماں کی شادی ہوئی تو مجھے کسی نے کہا کہ حضرت انہوں نے تو دبا دبا کے دہیج لیا ہے۔ میں نے کہا اس اللہ ماں کو حشر کے میدان میں زبان پر کوئلے ڈالے جائیں گے، جب بولتا تھا تو عمل کیوں نہیں کرتا تھا؟ سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کرو اور نوجوانوں دہیج لینے سے بچو۔ میں الحمدللہ باعث شکر بھی باعث فخر بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے خطابت کے میدان میں تب سے دہیج لینے کے خلاف بولتا آیا اور اپنی شادی میں دہیج نہ لے کر بتایا کہ صرف زبانی کام نہیں ہے، عمل کر کے بھی مصطفیٰ کے نوکر بتاتے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں کو میں نے کئی بار سمجھایا کہ میرے پیاروں اگر مجھ سے جڑے ہو تو دہیج جیسی نموست سے پرہیز کرو۔ میں نے کہا پیارے اگر دہیج ہی مانگنا ہے تو پھر زکوٰۃ مانگو، ویسے بھی صاحب غربت پر زکوٰۃ حق ہے اس کا، اگر اتنا ہی غریب ہے۔ میرے پیاروں تم نے سمجھا نہیں۔ نوجوانوں اگر توجہ رکھو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے پھر نکاح کریں گے، آقا فرماتے ہیں تو نکاح تو کر، اللہ تجھے پیروں پر کھڑا کر دے گا۔ یہ بیٹیاں سوچتی ہیں شاز بھائی ذہن اتنے گندے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو مسلمان بچے جننے کی مشین کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے مذہب میں بچوں کا معاملہ کیا ہے میں نہیں جانتا، مگر میرے دین میں شعب الایمان کی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نا، میری ماں بہنیں توجہ سے سنیں، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نا، کریم آقا فرماتے ہیں اللہ روزے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے یہاں میری ماں بہنیں بچے جننے کی مشین نہیں پیارے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے، اور اگر ماں ہے تو بچوں کے لیے جنت ہے۔ شعب الایمان کی حدیث آقا فرماتے ہیں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اللہ اسے روزے کی حالت میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ عورت، ہمارے یہاں تو عورتیں بھی کہتی ہیں یہ کیا، باپ تو بڑے فری ہیں، دودھ بھی ہمیں پلانا کھانا بھی ہمیں کھلانا۔ بھئی ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ دودھ بھی ہم پلائیں بچوں کو، کھانا بھی ہم کھلائیں، پکائے بھی ہم۔ آقا نے بات ہی ختم کر دی۔ حضرت انس بن مالک کے آقا فرماتے ہیں کہ صحابیوں کا ایک جھرمٹ آیا، صحابیہ تھے، آقا سے عرض کرتی ہے حضور ہمارے شوہر تو جنگ پر جاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، زخم کھاتے ہیں تو غازی، شہید مرتے ہیں تو شہید، آقا ہم کو جہاد کا ثواب کیسے ملے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں تو اگر چولہے پر روٹی بھی پکا رہی ہے نا تو بیٹی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میری بیٹیوں ذہن کو گندا مت کرو، دین کو پڑھو، اسلام کو سمجھو۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو ماں بہنیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں، ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہیں یہ بھی ڈیوٹی ہمارے حصے میں تھی، مگر تمہیں معلوم نہیں کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ برا بیان فرماتے ہیں شعب الایمان کی حدیث ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا تو اللہ ایک ایک قطرے کے برابر نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ دودھ پلانے کی یہ حدیث کبھی سنی تھی آپ نے؟ ہاتھ کھڑا کرے میں کتنوں نے سنی ہے، میں زیادہ محنت نہیں کروں اگر سنی ہے، سنی تھی۔ ماں بہنوں کو جا کر خبر دو کہ جس دین کو تم کرورتا اور بربریت کا دین بتا رہی ہو نا، اس دین میں تو دودھ پلانا بھی ثواب ہے، چولہے پر روٹیاں پکانا بھی جہاد کا ثواب ہے۔ اور آگے چلو، ہماری ماں بہنیں یہ کہتی ہے نا بھئی رات کو بچے نے سونے نہیں دیا، پوری رات نیند خراب ہو۔ کریم آقا فرماتے ہیں جو عورت، جاوید بھائی، جو ماں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگی، اللہ پوری رات ایسی خاتون کے نامہ اعمال میں نفلی عبادت کا ثواب لکھ دیتا۔ ایک ہے دین رات کو
मुसल्ले पर बैठकर नमाजें पढ़ना, और मेरी इन माँ बहनों से कहो, कोई एक है मुसल्ले पर पूरी पूरी रात नफल नमाज पढ़ना, और एक है पूरी रात अपनी औलाद की वजह से जागना। बात समझ में आ रही है? बात ठीक लग रही है आपको? ये गंदा क्यों किया जाता है मालूम? देखो, इस्लाम में 4 शादियां हैं, औरतों को ये हक क्यों नहीं है? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर कोरे पानी में 4 गिलास कोरे पानी में मैं अगर रूह अफ़ज़ा का शरबत डालूं, कलर कौन सा आएगा? बोले यार, लाल कलर आएगा या नहीं आएगा? बोले यार, लाल कलर आएगा। और 1 गिलास पानी में मैं उसमें ऑरेंज भी डालूं, रूह अफ़ज़ा भी डालूं, खट्टा मीठा भी डालूं, अब बताओ उस पानी की रंगत क्या होगी? देखो, बड़े आसान ज़बान में समझा रहा हूं। ये 4 शादियां मेरी माँ बहनें कहती है ना, मर्द कर सकते हो, औरत क्यों नहीं कर सकती? एक रूह अफ़ज़ा की गिलास में तरह तरह की शरबत डालोगे, रंगत पता नहीं चलेगी, टेस्ट पता नहीं चलेगा, मगर एक ही शरबत 4 अलग साफ गिलास में डालोगे, टेस्ट भी वही आएगा, लज्जत भी वही आएगी, और रंगत की खबर भी चलेगी। अब अगर अल्लाह माफ करे, एक ही खातून से कई मर्द अगर ताल्लुकात बनाएंगे, तो फिर बताओ तो सही, औलाद कहलाएगी किसकी? ये आज मॉडर्निज्म के नाम पर हमारी माँ बहनों का ज़हन गंदा किया जाए। अरे तुम्हें तो यार ये बुरखा दे दिया। मैंने कहा अच्छा, एक मिठाई का टुकड़ा जमीन पर डाल दे, 10 मिनट के अंदर कीड़ियां जमा हो जाएंगी, और उसी मिठाई को अच्छे वर्क में चांदी में कर जमीन पर रख दो, एक कीड़ी की मजाल नहीं है। जब तक मिठाई ढकी हुई थी, कोई नहीं आया, मिठाई खुली रख दी गई, सारी कीड़ियां जमा हो गई। मेरी माँ बहनों, में हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, ये पर्दा कैद नहीं है, ये तो सैयदा ज़हरा का ताज है। ये कैद नहीं, ये कभी मरियम, कभी आसिया, कभी खदीजा, कभी आयशा, और कभी ज़हरा, तो कभी ज़ैनब के सर का ताज रहा है। और मर्द हज़रात भी कोई कम नहीं है। मेरी माँ बहनें कहेंगी सारा डोज हमें ही दोगी, तो हजरत इन्हें भी तो कुछ कहो। अच्छा, आपके यहाँ पर बेहतरीन मर्द की डेफिनेशन क्या है? बड़ी गाड़ी हो, आप कहेंगे यार उसके पास तो हजरत स्कॉर्पियो है, थार है, बड़ा मर्द है हजरत, पावरफुल बॉडी, बड़ा दौलतमंद, आईफोन इस्तेमाल करता है। अब हमारा मिजाज ऐसा बन गया, हमने दुनिया की छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा समझ लिया। अरे दुनिया के उन कैसरों किसरा के कंगन को मुस्तफा का गुलाम मिट्टी के बराबर समझता है, और उसे हम समझते हैं अरे हजरत उसके पास तो बड़ी गाड़ी है। आओ करीम आका से पूछे, रसूल बेहतरीन मर्द कौन है? तो आमीना का लाल इरशाद फरमाता है, जो मर्द अपनी खातून के साथ अच्छे सुलूक से पेश आता है, वो मर्द सच्चा मर्द है। अब आप अपनी जात का मुशाहिदा करें, मुहासबा करें कि आप में से और हम में से कितने ऐसे हैं जिनका रवैया अपनी घर की खवातीन के साथ दुरुस्त है। हमारा हाल ये, घर में पहले खुद बाद में घुसेंगे, पहले चप्पल घुसेंगे, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर। रोटी कटे हैं, हमारे यहाँ पर तलाक के बड़े बड़े मसाइल पर नहीं, खाना गर्म क्यों नहीं हुआ, सालन में नमक क्यों नहीं है, इस पर हमारे यहाँ तलाक हो जाती। इस पर हंसना नहीं, हमें रोना चाहिए। मगर मुस्तफ़ा ने ये तरीका नहीं बताया घर में दाखिल होने। आका फरमाते घर में दाखिल हो सबसे पहले अपने घर वालों को सलाम किया करो। तवज्जो है या नहीं आपकी? क्या किया करो? एक बुजुर्ग के पास 2 मियाँ बीवी आए, हजरत हम आपके मुरीद हैं, दोनों तलाक लेने जा रहे हैं। अच्छा भाई क्या हो गया? हजरत बन नहीं रही आपस में, मैं मियाँ बीवी के ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दे रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ।
مجھے معلوم ہے یہاں پر آپ کو نعت کا شوق زیادہ ہے، مگر میرے پیاروں کبھی کبھی نعت رسول ترنم سے چھوڑ کر ایسے بھی سن لیا کرو، یہ بھی جو پڑھا جا رہا ہے یا نعت رسول ہی پڑھی جا رہی ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ طلاق مت لو، میں ایک فارمولا دیتا ہوں۔ مرد سے فرمایا کہ جب تو گھر میں داخل ہو تو اپنی عورت کو مسکرا کر سلام کرنا، اور عورت سے کہا جب یہ تجھے سلام کرے مسکرا کر جواب دے دو۔ وہ میاں بیوی کہتے ہیں پیر صاحب کی بات ہے کیسے ٹالیں، چلو اتنا جھیلا ہے 15 دن اور جھیل۔ دونوں میاں بیوی گھر گئے۔ حکایت میں آتا ہے کہ 15 دن بعد چہرے پر مسکان لے کر مرشد کی بارگاہ میں آئے، لوٹے اور مرشد کے قدموں کو پکڑ کر فرمایا مرشد یہ بتا تو صحیح کہ یہ فارمولا تجھے کس کتاب نے دیا ہے؟ مرشد فرماتے کیا ہوا، بڑا خوش نظر آ رہا۔ وہ کہتا ہے حضور سلام کرتا گیا، مسکراہٹ دیتا گیا، تبسم کرنا میرا کام تھا، بیوی کے دل سے نفرتیں مٹانا خدا کا کام تھا۔ مرشد فرماتے بیٹا یہ کسی ناول یا دنیاوی کتاب سے نہیں، یہ مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے کہ گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرنا۔ ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو چیخو پکار کے ساتھ کھانا کہاں ہے؟ میں نے کہا کھانا چھوڑ کر کبھی اپنی ماں کے چہرے کی جھریوں کی خبر پہ لیا کر، کبھی اپنے باپ کی پیشانی پر فکر کے جو آثار ہے نا کبھی خبر لیا کر اور پوچھا کر میری ماں تیری طبیعت تو ٹھیک، میرے باپ تیری طبیعت تو ٹھیک۔ آج حال یہ ہے بیوی موبائل لے کر ایران بیٹھی ہے، شوہر موبائل لے کر تران بیٹھا ہے، اور بچے افغانستان میں اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کا دامن کھینچے باپ واٹس ایپ پر، ماں کا دامن کھینچے ماں فیس بک پر۔ میں نے کہا جب بچوں کا یہ نظارہ بچپن سے دیکھیں گے کہ باپ بھی واٹس ایپ کا دیوانہ اور ماں بھی واٹس ایپ کی دیوانی، تو پھر بتا میرے پیارے بیٹا قاری قرآن کیسے بنے گا؟ پھر میں قربان نہ جاؤں اس ذات پر کہ جس حسین نے پوری رات اپنی مادر پاک کو مصلی پر حالت سجدے میں دیکھا ہو۔ میں قربان نہ جاؤں اس حسن مجتبیٰ پر جس نے اپنی مادر پاک کو پوری رات تلاوت قرآن میں دیکھا ہو، پھر اس کا بیٹا حسین نیزے پر قرآن کی تلاوت ہی تو کرے گا، پھر اس کا بیٹا سجدے میں ہی تو گردن کٹائے گا۔ جن کی ماؤں نے اپنے موبائل سے توجہ نہیں ہٹائی، آج ان کی اولاد کا حشر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیاروں نوجوانوں اپنے رشتوں کو وقت دو۔ کبھی گھر میں داخل ہو کر اپنے باپ کے چہرے کی اداسی پڑھا کرو، کبھی گھر میں داخل ہو کر اپنی ماں کے چہرے پر جو جھریاں ہے اسے پڑھا کرو، کبھی سسرال سے آئی ہوئی اپنی بہن کے چہرے کی فکر کو پڑھا کر، اور کبھی تیرے لیے دن رات خدمت کرنے والی بیوی کے چہرے پر تیرے لیے محبت کی طلب کو بھی پڑھا کر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کا سر چوم لو گے تو ماں کہے کہ جورو کا غلام ہے۔ میں نے کہا میں وہ حدیث سناؤں گا تو نماز پڑھیں گے۔ میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ نماز پہ جانے سے پہلے سیدہ عائشہ کی پیشانی کو بوسہ دے کر جایا کرتے تھے۔ یہ علماء شاید نہیں سنا، مگر میں آپ کو سناؤں گا وہ بات جس سے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو۔ ہم اگر اپنے رشتوں کو اہمیت دینا شروع کریں گے، آج جو بچہ آپ کو موبائل میں دیکھ رہا ہے وہ بچہ آپ سے باپ کی شفقت کا طلبگار ہے۔ میں ایک جگہ گیا تھا، باتوں میں بات چلی ہے تو بتاتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ماں کے ہاتھ میں موبائل، باپ کے ہاتھ میں موبائل۔ اب ہوا ایسے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل، اور اسی گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اولاد کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، بیٹا پہلا کلمہ کیا ہے؟ کہا حضرات آپ یہ پوچھئے کہ پوگو پر کون سا کارٹون آتا ہے۔
میں نے کہا بیٹا رسول کا نام معلوم ہے ہم کس کے امت؟ کہا نہیں حضرت مجھے یہ معلوم ہے کہ فلاں چینل پر یا فلاں یوٹیوب کی چینل پر کون سا کارٹون کس لیے آتا ہے اور اس کے کتنے ملینز ویوز ہیں. واہ بیٹا سبحان اللہ. میں نے اس کے باپ کو بلایا, میں نے کہا پیارے ایک بات بتا, قبر میں کیڑے کٹوانا چاہتا ہے یا پھر اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے؟ حضرت ایسا کیوں؟ میں نے کہا تیری اولاد کو جب یہی معلوم نہیں کہ تو کس کا بندہ ہے اور کس کا امتی ہے, تو میرے پیارے بتا تو صحیح کہ یہ ماتم کا مقام ہے یا نہیں؟ اس بندے نے کہا حضرت میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کے ساتھ اسلامی لٹریچر پر ڈسکشن کروں گا اور اپنے گھر پر دین کا ماحول بناؤں گا. نعرے والی قوم. میں نے ان کو روکا, برا تو نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ نعرے ہر گھر سے لگے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اکبر کا نعرہ صرف گلے کو مضبوط نہیں کرتا, یہ دل میں دھڑک رہے ایمان کو اور دل کو مضبوط کرتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ابھی میں دیکھ رہا تھا نعرہ حیدری پر لوگ خاموش ہیں. ارے نعرہ حیدری تو وہ ہے کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. بات کو سمیٹ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں, اسی پر بات سمیٹ لیجئے, سمجھ لیجئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اس بھائی نے یہاں پر شادی کی محفل سجائی, آپ نے ہمیں بلایا, میں نے آ کر اپنی حاضری پیش کی. شریف بھائی اپنی, شاز بھائی اپنی, جاوید بھائی اپنی, نور میں آئیں گے وہ اپنی, سلمان اشرفی اپنی. حاصل کیا سوال ہے, ان محفلوں سے حاصل کیا؟ اگر سنی تیرا رویہ نہیں بدل رہا, تیری گفتار, تیری رفتار, تیرا سلیقہ, تیرا طریقہ نہیں بدل رہا, تو پھر ایسی ہزار محفل کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر میری ایک بات کسی ایک کو اثر کر گئی, یقین جانو جتنے آئے ہیں سب کی بلے بلے ہو جائے. سوال یہ ہے کہ حاصل کیا کیا ان محفلوں سے, ان مقدس بارگاہوں کی حاضری لگا کر حاصل کیا کیا؟ آج مائیں ترستی ہے کہ ہماری گوگ سے عبد القادر جیلانی کیوں نہیں پیدا ہوتا, آج ہماری گوگ سے معین الدین اجمیری کیوں پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا جب ماں فاطمہ ثانی اور باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوتا ہے نا, تب جا کر کہیں عبد القادر جیلانی کا جنم ہوتا ہے. جب ماں سیدہ زہرا پاک اور باپ حیدر کرار علی مرتضیٰ ہوتے ہیں, تب جا کر کہیں بیٹی سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم جیسی پیدا ہو. سیدہ زینب کی شان میں آتا ہے کہ آپ جب کربلا سے دمشق آئی تو آپ نے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضرت آپ تو سید سجاد زین العبا ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرماتے ہیں میں کیا ہوں, مجھ سے بڑی عبادت گزار تو میری پھوپھی ہے. کربلا سے دمشق تک اونٹ کی پیٹھ پر بھی اس خاتون کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی. 2 بجے تک محفل چلی, فجر سنیوں کی قضا. 4 بجے تک محفل چلی, مقرر صاحب کی فجر قضا. ان ہزار محفلوں کے اندر آنے سے جتنا ثواب ملتا ہے, اتنا ہی ثواب فجر کی نماز پڑھنے سے بھی ملتا ہے. میں وہابیوں والی بولی نہیں بولوں گا, ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ ذکر یہاں بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا, حشر میں بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور یہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں, یہ اسٹوری وہ فائل, ان سے کہہ دو کہ کفایت علی کافی نے کیل ٹھوک دی, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. اور نام شاہ نے جاؤ, مصطفیٰ کا نام مٹا,
نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائیں گے۔ یہ کئی اسٹوریاں بنا، ان کی 1000 اسٹوریوں پر کردار فاطمہ زہرا کافی ہے، مگر علماء کو چاہیے کہ ان کا کردار بیان کیا جائے، ان کی سیرت اور ان کے اوصاف عوام کو بتائے جائیں کہ یہ وہ خاتونیں تھیں جنہوں نے کبھی اسلام کے لیے چادر اوڑھی تو کبھی اسلام کے لیے تلوار کھینچی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا کافی ہے۔ کیا میسج لے کر جائیں گے؟ یہ میسج لے کر جائیں گے آج کی محفل سے، اپنے گھر میں خود بھی دیندار بنے اور اپنی معاشرے کی گھر کی عورتوں کو بھی دیندار بنائیں۔ ایک مرد، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا تھا، ایک مرد میں دین آتا ہے نا تو خالص وہ مرد ہی سدھرتا ہے، مگر جب ایک عورت میں دین آ جاتا ہے یا ایک عورت با کردار بنتی ہے تو پورے گھر کو با کردار بناتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا حضرات، فلاں کی بیوی بڑی ڈینجر ہے۔ میں نے کہا یار پیارے، فلاں کی بیوی بڑی ڈینجر ہے تو کوئی ایسا بھی تو گھر بتا کہ فلاں کی بیوی حضرت 5 وقتہ نمازی ہے۔ ایسا بھی تو گھر ہمارے معاشرے میں مثال ہونی چاہیے کہ یار فلاں خاتون کو دیکھو تو صحیح کہ بازار سے گزرتی ہے تو سر سے لگا کر پیر کے ناخن تک ایسا حجاب کرتی ہے کہ لگتا ہے، دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ سچی کنیز زہرا جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے اندر دین پیدا کرتے، رسول اللہ کی نعتیں سن کر اگر دل دھڑکتا ہے نا تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شریف بھائی کو پڑھتے پڑھتے زمانہ گزر گیا، میں سمجھتا ہوں کہ چہرے کی رونق ہو یا گھر میں برکت ہو، یہ سب صدقہ مصطفیٰ کی ذکر کا ہے نا۔ میرے استاد محترم نے بڑی پیاری بات کہی تھی، یہ شعر سنا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور ہی نہیں باندھا، تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔